اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایسے معاشرے اور جمعیت کے طور پر ذکر کیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوان نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو متعدد مادی اور معنوی وسائل عطا کیے ہیں اور ان کی ہدایت کا اعلیٰ اہتمام و انتظام کیا ہے، اور پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی بنیاد پر اوج و عروج عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کفران بھی کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، قوانین اور حدود سے سرپیچی و سرتابی بھی کی ہے، اور جس کے نتیجے میں انہیں زوال آیا ہے اور پستی کی گہرائیوں میں بھی گرے ہیں اور ایک نمونہ بن چکے ہیں یہ دیگر اقوام کے لیے۔ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس جمعیت کو انتخاب کیا ہے، حالانکہ ان سے پہلے بھی ایسی اقوام گزری ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، مادی و معنوی نعمتیں دی ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سلسلہ قائم کیا ہے، انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، آسمانی کتابیں ان کی طرف نازل کی ہیں اور ان کی تمام ضروریات زندگی کی مہیا کی ہیں، فراہم کی ہیں، اور ہر طرح کی آگاہی بھی دی ہے انہیں، اور انہوں نے بھی یہ دونوں انداز دیکھے ہیں، عروج بھی دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے نتیجے میں، اور پھر زوال بھی آیا ہے اور عذاب بھی چکھا ہے انہوں نے۔ لیکن یہ بعید امتیں ہیں، جس طرح ہم زمانے کو تقسیم کرتے ہیں ماضی، حال اور مستقبل میں، تو ان تین زمانوں میں رہنے والے لوگ بھی اسی طرح تقسیم ہو جاتے ہیں، ماضی میں گزرے ہوئے لوگ، زمانہ حال کے لوگ، اور آنے والے لوگ، مستقبل کے لوگ۔ اور ماضی قریب ہوتا ہے اور بعید ہوتا ہے، یعنی زمانہ حال سے متصل گزرا ہوا زمانہ یہ ماضی قریب کہلاتا ہے، جس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، لیکن وہ زمانہ جو حال سے پہلے گزرا ہو اور اس کے درمیان کوئی دوسرا زمانہ فاصلہ پیدا ہو گیا ہو، اس کو بعید کہتے ہیں۔ اور بعید میں پھر درجات ہیں، بعید ہے، ابعد ہے، اور اس سب کو بعید ہی سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانی جمعیتیں بھی ایک تسلسل کے ساتھ آتی رہی ہیں زمین پر، اور یہ نسلیں اولاد آدم میں سے اپنا عہد گزار کے جاتی رہی ہیں، اور ان کے درمیان وقفہ نہیں آیا کبھی بھی تخلیق انسان میں، خلقت انسان میں۔ مختلف شکلیں انہوں نے اختیار کی ہیں، مختلف سماج بنائے ہیں انہوں نے، اور مادی و معنوی طور پر انہوں نے عروج و زوال دونوں دیکھے ہیں اور اپنا عہد گزار کے چلے گئے ہیں۔ ان اکثر اقوام کی طرف قرآن میں اشارہ ہے، لیکن تفصیل فقط ایک جمعیت کی
قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں، اور وہ بنی اسرائیل ہیں۔ چونکہ یہ متصل ہیں امت اسلامیہ کے ساتھ، یعنی اس جمعیت کے ساتھ ان کا عہد جڑا ہوا ہے، اور اس بیچ میں کوئی تیسری قوم یا تیسری جمعیت حائل نہیں ہے۔ عہد اسلام سے پہلے اگر دیکھیں تو انہی کا عہد ہے، یا مسیحیت ہے یا یہودیت ہے، دین یہود ہے یا دین مسیحیت ہے، اور یہ دونوں ادیان اسی قوم کے اندر آئے ہیں، بنی اسرائیل جن کو کہا گیا ہے۔ اب اس لیے ان کے اوپر جو کچھ گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ، یعنی قرآن میں سب سے زیادہ حکایت اسی قوم کی اور اسی جمعیت کی ہے، اور ان کے مختلف حالات، ان کے عروج و زوال اور ان کے مختلف حالات کا تذکرہ ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ قرآن کریم نے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی ہدایت کے لیے بیان کی ہے، انسان کی ہدایت کے لیے، کہ اللہ نے انسان کے لیے جو ہدایت کا نظام بنایا ہے، جیسے نظام تکوین ہے جس کے تحت کائنات بنائی ہے، اسی طرح سے نظام ہدایت ہے جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بنایا ہے انسانی معاشرے کی ہدایت کے لیے۔ کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق کائنات کی تخلیق بھی ہوئی ہے، اور انہی اصولوں کے مطابق کائنات کی تدبیر بھی ہو رہی ہے۔ یہ اصول بدلتے نہیں ہیں، ثابت اصول ہیں۔ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے یہ اصول بھی ساتھ اس کے وجود میں آئے ہیں، اور انہی اصول کے تحت موجودات کو خلق کیا گیا ہے، ایجاد کیا گیا ہے، اور پھر موجود ہونے کے بعد آگے ان کے وجود کا استمرار و تسلسل اور تخلیق کا تسلسل، چونکہ عمل تخلیق تسلسل کے ساتھ جاری ہے، بغیر وقفے کے ایک لحظے کے لیے بھی متوقف نہیں ہوتا عمل تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن اصول وہی ہیں جن ضوابط اور جن قوانین کے مطابق ازل سے تخلیق کا عمل شروع ہوا ہے، آج تک وہی اصول تخلیق کے تکوین کے کار فرما ہیں۔ انہی اصولوں کے تحت اشیاء بن رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں، اور بڑھ رہی ہیں، بن رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، دوبارہ ترکیب پا رہی ہیں، اور جو بھی کائنات میں معمولی سا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے یا بڑا حادث کوئی رونما ہوتا ہے، یعنی ایک نئی کہکشان وجود میں آئے یا زمین پہ ایک ذرہ نیا وجود میں آئے، دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون و ضابطہ مقرر فرمایا ہے، جنہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سنت کا عنوان دیا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، اور بعض آیات میں ان کو جم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، سنن۔ یہ اصول ہیں، قوانین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کے اندر کار فرما ہیں۔ اسی طرح اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایجاد کیا ہے، خلق کیا ہے، اور چونکہ باقی موجودات کی نسبت مختلف اور منفرد طور پر خلق کیا ہے، ارادہ دے کر، شعور دے کر، اور متفاوت خصوصیات کے ساتھ انسان کو بنایا ہے، تو اس کے لیے علیحدہ سے تکوینی اصولوں کے ساتھ ساتھ، تکوینی سنن کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اصول مقرر کیے ہیں، تشریعی اصول مقرر کیے ہیں، جو صرف انسانی آبادی اور انسانی بستی میں وہ قوانین لاگو ہوں گے اور جاری ہوں گے، یعنی انسانوں کے ساتھ مختص ہیں، غیر انسانوں پر ان کا نفاذ نہیں ہوگا، عمل درآمد ان پر نہیں ہوگا، وہ اپنی اصولوں کے تحت غیر انسان
دیگر مخلوقات، دیگر موجودات اپنے اصولوں کے تحت چل رہے ہیں، اور قرآن نے یہی اصول ذکر فرمائے ہیں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اور پھر اس دوران جتنی انسانی نسلیں گزری ہیں اور گزریں گی اور گزر رہی ہیں، ان سب کے مشترکہ اصول ہیں۔ ان کو بھی قرآن نے سنت یا سنن، جس کی جمع سنن ہے، یہ بھی سنن الہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ سنن تکوینی نہیں ہیں، یہ سنن ہدایت انسان ہیں، یہ سنن تشریع ہیں، یہ سنن دینی ہیں، یعنی انسانی سماج، انسانی زندگی، انسانی معاشرت کے لیے بنائے گئے اصول و ضوابط و قوانین، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ بدلتے نہیں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس طرح خلق خدا میں تبدیلی نہیں ہے، اسی طرح سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہے۔ ایک قانون جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اسی قانون پر سارا نظام بنے گا اور چلے گا۔ اس بنیاد پر ہر نسل کے لیے کسی دوسری نسل کی زندگی یا نمونہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اس قانون کے مطابق، اس ضابطے کے تحت۔ مثلاً مخاطبین قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ماجرا بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل بھی ایک انسانی جمعیت تھی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، مادی معنوی، پھر انہوں نے ان نعمتوں کو استعمال کیا ہے، بروئے کار لائے ہیں، عروج حاصل کیا ہے، پھر ان کا زوال ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین، ضوابط، سنن و اصولوں کے تحت ہوا ہے۔ وہی اصول جو ان کے لیے بھی تھے اور آج کے انسان کے لیے بھی ہیں، ماضی بعید کے انسان کے لیے، ماضی قریب کے انسان کے لیے، زمانہ حال کے انسان کے لیے، اور آنے والے زمانے کے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول مشترک ہیں، اور یہ سماجی اصول ہیں، معاشرتی اصول ہیں، اجتماعی اصول ہیں، اور انہی اصولوں کے مطابق انسانی معاشرے تشکیل پاتے ہیں، انہی اصولوں کے مطابق انسانی معاشرے زوال پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور نقطہ جو لازمی ہے توجہ رکھی جائے، یعنی ایک نقطہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک جیسے اصول بنائے ہیں، اور وہ سارے سماج کی بنیاد بنتے ہیں، اور وہ تبدیل نہیں ہوتے، ان میں تغیر نہیں آتا، نہ اللہ ان کو بدلتا ہے ان قوانین کو، اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے جو ان قوانین کو تبدیل کر دے اور بدل دے اور ان میں رد و بدل پیدا کر دے۔ انہی قوانین کے تحت موجودہ انسان، گزشتہ انسان اور آنے والا انسان زندگی گزارے گا۔ ان کے اندر کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں ہے، تخلف بھی نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ کسی نسل کے لیے کچھ اور قوانین ہیں، کسی اور سماج کے لیے اور قوانین ہیں، اور یا بعض قوانین پر عمل ہو رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، کچھ قوموں کے لیے وہ قوانین لازم ہوں، حتماً جاری ہوں گے، اور کچھ قوموں کو چھوٹ دے دی جائے گی، کچھ قوموں کو لحاظ کیا جائے گا کہ آپ کے لیے یہ قوانین نہیں ہیں۔ جو نقطہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ چونکہ انسان کے لیے ہیں یہ قوانین، اور جب انسان کی بات آئے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات پہلے سے یہ ضابطہ موجود ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے کبھی بھی یک طرفہ ضابطہ نہیں ہوتا، دو طرفہ ضابطہ ہوتا ہے۔ انسان کے ارادے اور انسان کے اختیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کے ارادے اور اختیار کو مد نظر رکھ کر اگر کوئی ضابطہ بنایا جائے تو ہمیشہ دو طرفہ ضابطہ ہوگا، یک طرفہ نہیں ہوگا۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ نے ارادہ دیا اور اختیار دیا ہے، اپنے ارادے سے انسان نے عمل کرنا ہے، اور اپنے
اختیار سے چننا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اس نے۔ لہٰذا ہمیشہ متضاد راستے انسان کے لیے ہونے چاہیے تاکہ اختیار انسان کا باقی رہے۔ اگر متضاد راستے نہ ہوں انسان کے سامنے، عملی طور پر انسان کے ارادے کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی ارادہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے ہم کرتے ہیں اپنے روزمرہ معاشرتی امور میں کہ لوگوں کے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ فقط مقرر کرتے ہیں کہ اسی دروازے سے آپ نے آنا ہے، اسی دروازے سے آپ نے جانا ہے، کوئی اور راستہ آنے جانے کا نہیں ہے۔ تو یہ ایک پابندی ہے، یہ ایک اجبار ہے انسانوں کو کہ آپ مجبور ہیں ایک ہی دروازے سے آئے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، انسان کے لیے کہیں بھی ایک دروازہ اور ایک راستہ نہیں بنایا۔ کسی بھی مرحلے کے لیے انسان کے لیے ہمیشہ ایک سے زیادہ راستے اور ایک سے زیادہ اسباب اور ایک سے زیادہ نتائج انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظور کیے ہیں، ملحوظ رکھے ہیں۔ اور یہی الجھن بھی ہے انسان کی۔ باقی موجودات تکوینی وہ ایک راستہ ہے، ایک دروازہ ہے ان کے لیے، ایک ضابطہ ہے، یک طرفہ، دو نہیں ہیں، متضاد نہیں، ان میں تضاد بھی نہیں ہے، ان میں تعدد بھی نہیں ہے۔ یعنی تکوینی موجودات کے لیے ایک سے زیادہ راستہ ہو اور وہ راستہ آپس میں متضاد بھی ہو، یہ نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی متضاد عامل ان کو پیش نہیں آتا۔ لیکن انسان کو ہر مرحلے میں اس کا سامنا ہے کہ متعدد راستے حتماً اس کے سامنے لائے جائیں گے اور وہ متضاد راستے ہوں گے تاکہ انسان کا ارادہ اور انسان کا اختیار محفوظ رہے، نفی نہ ہو جائے اس کی۔ جیسے ہم آپس میں معاشرتی معاملات میں بعض اوقات لوگوں کے اختیار کی نفی کر دیتے ہیں۔ مثلا جیسے کسی مجلس میں یا جہاں نظم و انضباط ہوتا ہے، لوگوں کے بیٹھنے کی ایک کرسی لگا دیتے ہیں کہ اسی پر بیٹھنا ہے آپ نے، دوسرا راستہ اس سے سلب کر لیتے ہیں کہ یہاں اختیاراً نہیں بیٹھ سکتے آپ، اجبار ہے آپ کو نظم قائم رکھنے کے لیے حتماً جو ہم نے جگہ مقرر کر دی ہے یہیں پہ آپ نے بیٹھنا ہے۔ اور یہ اختیار ہم لے لیتے ہیں، اسی سے نظم قائم ہوتا ہے، چونکہ اگر ہر مرحلے میں ہر کام میں انسان کا دوسروں کے گھر میں جا کر بھی انسان کا اختیار ہم محفوظ رکھیں تو پھر گھر والوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، گھر والوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مہمانوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے وہاں ایک نظم و ضبط قائم کیا جاتا ہے۔ نظم و ضبط اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار کو تھوڑی سی رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، لگام دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے نہیں کرنا، بلکہ جو طے کیا گیا ہے ایک ہی ضابطہ یک طرفہ، اس پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہدایت میں ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان کو جب ارادہ و اختیار دیا ہے تو عملی طور پر انسان کے سامنے کئی راستے ہر مرحلے کے لیے رکھے ہیں تاکہ ان میں سے جسے انسان چاہے اختیار کرے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ دو طرح کا اختیار ہے انسان کا، ایک جس راستے کو، جس سبب کو چاہے اپنی مرضی سے اختیار کر لے اور جسے چاہے اختیار نہ کرے، یعنی ایک تو راستوں میں اپنا اختیار استعمال کرے اور دوسرا جس راستے کے بارے میں بھی فیصلہ کر لے انسان، اس کے اندر بھی دونوں صورتیں انسان کے لیے ممکن ہوں۔ اس راستے کو یا اس فیصلے کو انسان انجام بھی دے سکتا ہے اور اسے ترک بھی کر سکتا ہے۔ ہمیشہ فعل و ترک دونوں کے درمیان انسان کو رکھا گیا ہے اور دونوں انسان کی اپنی ایما پر، اپنی مرضی پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ آپ چاہتے ہو انجام دینا تو دے سکتے ہو، آپ چاہتے ہو ترک کرنا، ترک کر دو اس کو، دونوں پہ آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ ساتھ آگاہی دے دی گئی ہے کہ یہ دو متضاد راستے، متعدد راستے، یہ یکساں نہیں ہیں، نہ تاثیر کے لحاظ سے، نہ نتیجے کے لحاظ سے، نہ انجام کے لحاظ سے۔ دو راستے ہیں،
اس کے دو انجام ہیں، متضاد راستے ہیں، متضاد انجام ہیں، اور اس شے کو، اس کام کو کرنے اور اس کو نہ کرنے میں دونوں صورتیں برابر نہیں ہیں، تساوی نہیں ہیں۔ انجام دینا اور ترک کر دینا، انجام دو گے تو نتیجہ کچھ اور ہوگا، ترک کرو گے تو نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ یہ انسانی اختیار اور انسانی ارادے کا احترام ہے، اس کو مد نظر رکھا گیا اور اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ کسی جگہ بھی اس کی نفی نہیں کی گئی، انسان کو باندھا نہیں گیا کہ یہ نہیں کر سکتے آپ۔ خوب، اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، قواعد بنائے ہیں، معاشرتی قواعد، سماجی قواعد، ہدایت کے، جنہیں ہم دین کہتے ہیں، جنہیں ہم ہدایت کہتے ہیں، یہ انہی اصولوں کا نام ہے، انہی سنن کا نام ہے، انہی طرق کا نام ہے۔ اور ان طرق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ انسان اگر چاہے تو انکار کر دے، کفر کر دے، تکذیب کر دے، چاہے تو ایمان لے آئے۔ یعنی انسان مجبور نہیں ہے کفر اور ایمان کے درمیان ایمان پر، بلکہ انسان کو بتا دیا گیا ہے کہ ایک راستہ ایمان کا ہے، ایک اس کے انکار کا ہے۔ تم انکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس کو ماننا چاہو، بروئے کار لانا چاہو تو لا سکتے ہو، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہوگا۔ ایمان کی صورت میں نتیجہ انجام کچھ اور ہوگا، کفر کی صورت میں نتیجہ و انجام کچھ اور ہوگا۔ اور یہ اصول ثابت اصول ہیں تمام انسانی نسل کے لیے، تمام نوع بشر کے لیے، خواہ وہ زمانے کے لحاظ سے کتنی ہی پھیل جائے یہ نسل انسانی، یعنی جب سے انسان کا آغاز ہوا ہے، اس نسل انسانی کا جو آدم سے شروع ہوئی ہے، جس کی خلقت کا ذکر قرآن میں ہے، یا علوم نے جس کی عمر ہمیں 6000 سال سے 10,000 سال کے درمیان بتائی ہے، یہ جو کم عمر نسل انسانی ہے، اس کے لیے جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ قرآن میں اس کے لیے بنائے ہوئے اصول ہیں، اور یہ یہاں سے انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ دیگر جو نسلیں تھیں جن کے خلف میں انسان آیا ہے، ان کے لیے بھی یہی اصول تھے، اور انہی اصولوں کے مطابق وہ زمین پر آباد ہوئے ہیں، اور انہی اصولوں کے مطابق زمین سے ختم بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ نسل جو جاری ہے، اس کے لیے بھی وہی قوانین ہیں، انہی قوانین کے تحت یہ نسل زمین پہ پھیلے گی، اور انہی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ نسل زمین سے ختم بھی ہو جائے گی، زوال بھی ہوگا اس کا۔ دو متضاد راستوں سے، یعنی جس سے عروج ہوگا اس سے زوال نہیں ہوگا، جس سے زوال ہوگا اس سے عروج نہیں ہوگا۔ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جو ہم نے بیان کیا ہے تفسیر موضوعی میں، سنن الہی در قرآن۔ یہ موضوع مفصل کئی سال بیان ہوا ہے، اور ظاہر ہے نامکمل بات ہے، مکمل طور پر احاطہ نہیں ہوا، بلکہ ایک لحاظ سے کہیں کہ ابتدائی بات ہے سنن الہی کی۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو تکمیل کیا جائے، اس موضوع کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اسے جاری رکھیں گے، اور مختلف مواقع پر قرآن کریم میں موجود یہ سنن، قواعد و قوانین جن کے تحت انسانی معاشرت نے چلنا ہے، یہ پورے قرآن سے ہم استخراج کریں، اور انسان کو معلوم ہو کہ یہ قوانین ہیں، ہم پر لاگو ہیں، اور ان قوانین کے تحت ہم جو کچھ کر رہے ہیں انہی کے تحت ہو رہا ہے۔ خوب، اس ضابطے کے مطابق کہ اللہ نے انسانی نسل کے لیے، نو کے لیے ضوابط بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، اور وہ یکساں ہیں، وہ ایک جیسے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہے، وہ جیسے ازل سے بنے ہیں، جب سے آخر تک وہی رہیں گے، اور بیچ میں جتنی انسانی نسلیں آئیں گی، گزرتی رہیں گی، وہ انہی اصولوں اور احکام کے تحت زندگی گزاریں گے، اور ان کا انجام ہوگا۔ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ ان اصولوں میں سے ہر نسل نے کتنے اصول اللہ کے کشف کر لیے ہیں۔ مثلا جیسے ہم علوم طبعیہ کو دیکھیں،
جس کے سائنس جس کو ہم کہتے ہیں یہاں اپنی زبان میں، یہ اصطلاح ہماری ہے سائنس کی، ورنہ سائنس ہر علم کو کہتے ہیں، سائنس کا مطلب علم ہے، کوئی بھی علم ہو، لیکن ہم فقط طبعی علوم کو جو طبیعیات سے بحث کرتے ہیں انہیں ہم سائنس کہتے ہیں۔ جیسے علم کیمیا ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں، اور فزکس کو سائنس کہتے ہیں، یا اس کے دیگر متعلقہ شعبے ان کو سائنس کہتے ہیں، یہ سائنس کہلاتے ہیں۔ ان علوم نے جتنی ترقی کی ہے اور حیرتناک ترقی کی ہے، معجزانہ ترقی کی ہے ان علوم نے، اصل کیا کیا ہے، ترقی کہاں سے انہوں نے کی ہے؟ انہوں نے جو معجزہ کیا ہے، کارنامہ انجام دیا ہے، اور حیرتناک کارنامہ ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تکوینی اصول، ضوابط تکوینی طور پر بنائے تھے اس جہان طبیعت کے لیے، زمین کے لیے، مادے کے لیے، جسم اجسام کے لیے، انہوں نے مقدور بھر حد تک وہ کشف کر لیے، ڈھونڈ لیے ہیں، یعنی سنن الہی سے آگاہی حاصل کر لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجسام کو اس ترکیب سے بنایا ہے، جسم بننے کا فارمولہ یہ ہے، یہی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور انہوں نے کوشش کر کے، ہمت کر کے، زحمت کر کے، اور تجربے و مشاہدے کر کے، اور وہ بھی ایک طولانی کاوش کے تحت کے بعد اس کو کشف کر لیا ہے۔ اور آج ان اصولوں کی دریافت سے انسان کتنا بہرہ مند ہے، کتنا متنعم ہے، یعنی انسان کی زندگی بدل گئی ہے ان اصولوں کے کشف ہونے کے بعد، اور ان قوانین تکوین کے انسان کو سمجھ آنے کے بعد انسان کی زندگی کچھ سے کچھ ہو گئی ہے، یعنی قابل قیاس نہیں ہے سابقہ زندگی سے۔ وہ انسان جو وسائل زندگی کے لحاظ سے بہت مشکلات میں تھے، محروم تھے، آج وسائل زندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم روابط کو ہی دیکھ لیں کہ گزشتہ نسلیں جب انہیں یہ قانون، یہ سنت اللہ کی نہیں تھی معلوم، تو وہ کس طرح ابلاغ کرتے تھے، اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچاتے تھے، بہت مشقتوں کے بعد، معمولی سے فاصلے پر اپنی بات پہنچانے کے لیے ڈھیروں زحمت انہیں اٹھانا پڑتی تھی۔ اور آج ایک لمحے، بلکہ لمحے سے بھی کمتر وقت میں ایک انسان اپنی بات کسی دیہات سے، گاؤں سے بیٹھ کر پوری دنیا کو پہنچا لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور یہ موازنہ کریں ہم چند سال پہلے کی انسانی نسل کی اور آج کے انسانی نسل کے ساتھ، تو آپس میں قابل قیاس ہی نہیں ہے۔ اتنی حیرتناک ترقی کی ہے، کہاں سے کی ہے؟ اس ترقی کا راز انہی اصولوں کی دریافت میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تکوینی طور پر مقرر فرمائے تھے، تکوینی ضابطے کشف کر لیے ہیں انہوں نے۔ اب علوم انسانی جنہیں ہم کہتے ہیں، علوم سماجی علوم، معاشرتی علوم، یا جن کا ایک حصہ اسلامی علوم کہلاتا ہے، ان کا بھی کام یہ تھا، وہ دوسرا جو نظام ہے اللہ کا، ہدایت کا، تکوین کے اصول علوم طبیعہ کے ذمہ تھے اور انہوں نے کشف کر لیے ہیں، لیکن جو ہدایت کے ضوابط تھے، قوانین تھے، سنن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان مقرر فرمائی ہیں، جنہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جن کی تشریح زیادہ کی گئی ہے، تکرار زیادہ کیا گیا ہے، یہ گنے انہوں نے کتنے اصول اللہ کے قوانین، ہدایت کے سماجی قوانین، معاشرتی قوانین کتنے کشف کیے ہیں۔ اور آج سماجی طور پر انسان کہاں ہے اور وسائل کے لحاظ سے انسان کہاں ہے؟ وسائل کے لحاظ سے معجزے دکھا رہا ہے، سماجی طور پر حیوانیت کی حد تک اتر گیا ہے۔ چونکہ دوسری سنخ کے جو علوم تھے ان کے انکشاف کا دروازہ بند کیا گیا ہے۔ یہ جو بار بار بعض چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے، وہ اگر دقت کی جائے، خصوصاً اہل علم، اہل فہم اگر دقت کریں، تو وہ چیزیں راگشاں ہیں ہمارے لیے، بزرگان نے پہلے بھی بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ ایسے
ہمارے خود ساختہ سنتیں اور قوانین ہیں جنہوں نے اللہ کی سنتوں کو معطل کیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہدایت میں، دین میں علم و یقین حاصل نہیں کر سکتے، دروازہ علم بند ہے، انسدادی ہیں ہم، انسداد باب علم، یہ تلقین ہے۔ خوب، اس کو جب سے ہم نے اپنایا ہے تو یعنی ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ سائنسدانوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے کہ کائنات کی رمز و راز سمجھنا یہ ناممکن ہے، یقین و علم پیدا کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے، وہ لگتا تھا ناممکن ہے لیکن ممکن بنا دیا اس کو۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مامور کیا ہے کہ یقین تک پہنچو، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ دروازہ یقین بند ہو گیا، انسداد، یعنی اس طرف انہوں نے ہمت ہی نہیں کی۔ اور ساتھ یہ ضابطہ خود سے بنا لیا ہے کہ آپ نے اللہ کے ان قوانین کو کشف کرنے میں جو سابقین نے، سلف اسلاف نے کشف کر لیے ہیں، جو ضوابط بیان کر دیے ہیں، مثلا 1.5 صدی پہلے، 150 سال پہلے، وہ آپ مانیں 150 نہیں بلکہ کہیں 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو کہا گیا ہے وہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے ہدایت کے باب میں۔ اس میں کشف جدید نہیں کر سکتے آپ، بدعت ہو جائے گی۔ آپ جو سمجھنا تھا وہ اسلاف سمجھ چکے ہیں، اب آپ کو فقط اس کو تکرار کرنا ہے، اس کو آگے منتقل کرنا ہے جو اسلاف نے کشف کر لیا ہے۔ خوب، اس وجہ سے سماجی اصول میں انسان وہاں کھڑا ہے جہاں افسوسناک حالت بن چکی ہے اس کی، اور طبعی علوم میں معجزے کی حد تک انسان ترقی کر گیا ہے۔ لہٰذا یہ نکتے وہ ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے کہ یہ قدغن، یہ پابندی، یہ ہم نے خود اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے، اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک طرف سے عقل دی ہے، معرفت کے تمام وسائل فرد فرد کو دیے ہیں، ایک ایک انسان کو، ایک ایک بچے کو، ایک ایک عورت کو دیے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ ہدایت کا نظام ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اسے بھی کہا ہے ہدن للناس، یہ تم سب کے لیے ہے اور آسان بھی ہے۔ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، یسرنا القرآن، آسان کر دیا ہے قرآن، نازل کر دیا ہے قرآن۔ لیکن یہ جو پابندیاں ہم نے خود اپنے اوپر لگا رکھی ہیں کہ ہمارا کام صرف اسلاف کی تحقیقات اور اسلاف کے اقوال کو آگے سمجھانا اور بڑھانا ہے، ان سے ہٹ کر سوچنے کا کوئی زاویہ نہیں رکھنا۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ سنن تکوینی کشف ہو چکی ہیں، لیکن سنن دینی و سنن انسانی و سنن اجتماعی و سماجی ابتدائی شکل میں ہیں۔ ہم دیکھیں علماء کا میراث، علماء دین جنہوں نے سنن الہی میں کوئی کاوش کی ہے، کتنی کی ہے، کتنے صفحات موجود ہیں آج کی نسل کے پاس، بائیں کہ قرآن میں کثرت سے کام ہو رہا ہے، قرآن میں تفسیر ہو رہی ہے، قرآن میں دروس ہو رہے ہیں، قرآن کے متعلق تاکید ہو رہی ہے، لیکن جو قرآن کے اندر قوانین ہیں وہ اسی طرح بکر اور ناخواندہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، مہجور، جس طرح قرآن نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میرے پالنے والے، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور، متروک رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کا جو پہلو ہے یہ بالکل مہجور و متروک ہے، اس کی طرف نہیں آئے ہم۔ قرآن میں جو قصص ہیں، داستانیں ہیں، واقعات ہیں گزشتہ اقوام کی، اور سب سے زیادہ کثرت سے تکرار ہونے والی داستان بنی اسرائیل کی ہے۔ یہ اسی حکمت کے تحت ہیں، اسی قانون کے تحت ہیں کہ ان کے اور ہمارے مابین مشترک کیا ہے جو ان کا سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اور ان کے قصے سے ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے۔ ان کے قصے میں کیا ہدایت ہے ہمارے لیے، سوائے اس کے کہ ان کی جو معصیتیں ہیں، ان کی نافرمانیاں، ان کا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یا یہ پڑھ کر ہم
ان کے بارے میں بدگمان ہو جائیں کہ وہ کتنے برے لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے. یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو بدگمان کرنا، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا فقط کہ وہ ایسے تھے. نہ، یہ نہیں ہے مقصود. مقصود یہ تھا کہ انہوں نے جو کیا اگر وہی آپ نے بھی کیا، آپ کا انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے. کیوں؟ چونکہ اصول و قوانین و ضوابط ایک ہی ہیں. ایک ضابطے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اسی ضابطے کے تحت اس کو چلانا ہے تمام نسلوں کے لیے. اصل جو فلسفہ ہے ان داستانوں کا، قصوں کا، حکمت ہے قرآن میں ان کو لانے کی، وہ یہ ہے. اور اسی کو مخاطبین قرآن کو، مومنین کو سمجھنا ہے کہ یہ بھی ایک سماج تھا انسانی، اور ہم بھی آج ایک سماج ہیں. وہ اپنا عہد گزار چکے ہیں، ہمیں ابھی اپنا عہد گزارنا ہے. ہم اثنا میں ہیں، راستے میں ہیں، اور ان کی داستان ہمیں بر وقت پتہ چل گئی ہے. اگر دیر سے پتہ چلتی، مرنے کے بعد ہماری ملاقات ان سے ہوتی کہ جی آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کیوں جہنم میں ہیں، وہ وہاں پر وضاحت کر کے کھول کے بتاتے کہ ہم اس وجہ سے جہنم میں ہیں. ہمیں افسوس ہوتا کہ یہ بات ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتی، آپ کی ناکامیوں کی وجوہات ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتی تو کم از کم ہم تو ناکام نہ ہوتے. لیکن آپ کی ناکامی ہو گئی، آپ ایک راستے پر چلے، ہم نے وہی کام آپ والے تکرار کیے، اور آج آپ کے ساتھ دوزخ میں، جہنم میں اکٹھے ہو گئے ہیں. حسرت کرے گا انسان. اللہ نے یہ حجت انسان سے لے لی ہے، اور انسان پر اللہ نے اپنی حجت تمام کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ ساری داستانیں جو سابقہ ناکام قوموں کی ہیں اور ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں دونوں کی داستان آپ کو بتائی گئی ہے. اور ان داستانوں میں دراصل اصول ہیں ناکامیوں کے اور کامیابیوں کے. آپ نے جو بنی اسرائیل کی داستان سے عکس کرنا ہے، وہ ان کے اصول ہیں جن اصولوں سے انہیں کامیابی ملی ہے اور جن اصولوں سے ان کو ناکامی ملی ہے. اصل دریافت وہ کرنی ہے آپ نے اس ماجرا کے اندر، اس قصہ کے اندر وہ چیز ہے. اور قرآن نے شروع بھی ایسا ہی کیا ہے، تاریخی داستان نہیں بیان کی. یعنی تاریخ کے تمام خصوصیات کو قرآن نے نظر انداز کیا ہے، جیسا پہلے بھی بارہا بیان کیا ہے. جیسے خلقت انسان میں جو اس کے تاریخی پہلو ہیں، تاریخ نہیں بیان کی جا رہی، وہ قانون خلقت اور نظام خلقت بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو اصول و ضوابط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان سے آگاہی دینا تھی. ورنہ بہت ساری چیزیں نظر انداز کر دی گئی ہیں جو آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں. جیسے اشارہ کیا تھا کہ وہ شجرہ ممنوعہ کس سنخ کا تھا تاکہ ہم بھی اسے اجتناب کریں. یہ نہیں، اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے کہ آپ کو اس شجرہ کا علم ہو جائے. ہدایت اس میں ہے کہ اللہ نے جو چیز ممنوع قرار دی ہے اس کے نزدیک جائیں گے، آپ اس کا ارتکاب کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. ممکن ہے وہ ایک قوم کے لیے ایک شجرہ ممنوع ہو، دوسری قوم کے لیے دوسرا شجرہ، تیسری قوم کے لیے تیسرا شجرہ. ممکن ہے وہ شجرے اشجار بدلتے رہیں، وہ راستے تبدیل ہوتے رہیں جو ممنوع ہیں. اصل ضابطہ اس میں ہے کہ ممنوع پہ نہیں جانا، آپ نے اس کے نزدیک نہ جائیں. یا جیسے شیطان ہے کہ شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے، تو اس میں اب خصوصیات باقی، شیطان کی خصوصیات، شیطان کا رہنا، شیطان کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، اس کے شادی بیاہ، اس کا رات کہاں ہوتا ہے دن، کچھ بھی ذکر نہیں کیا سوائے انسان کو وسوسہ کرنے اور گمراہ کرنے کے. باقی کوئی خصوصیت شیطان کی نہیں ذکر کی، نظر انداز کر دیا. یعنی باقی نہ یہ کہ باقی ہے، شیطان کی باقی نجی زندگی ہے، قرآن نے نہیں بیان کی، نہیں ہے. شیطنت ساری یہی ہے جو انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو بھی یہ کر رہا ہے یہ شیطان ہے، اسی کو آپ شیطان سمجھو. یا اسی طرح آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی اولاد، پہلی جوڑے سے بچے پیدا ہوئے،
اس بچوں سے پھر بچے پیدا ہوئے. تو یہ جو آدم کے بچوں، آدم کے بیٹے بیٹیوں کی اولادیں ہوئیں، یہ کیسے ہوئیں؟ خوب یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن انسانوں کا سارا زور اسی پر ہے یہ سمجھنے میں، جبکہ قرآن نے جو اصول تھے تخلیق کے اور پرورش کے انسان کے وہ ذکر کر دیے ہیں، لیکن یہ خصوصیات قرآن نے الغا کر دی ہیں. چونکہ بالآخر آپ پیدا ہوئے ہو، یہ نسل انسانی آگے بڑھی ہے، جیسے بھی آگے بڑھی ہے. اب یہ آپ تفسیر میں مخمسے ہیں آپ کے. ایک طرف سے آپ ملائکہ کو سجدہ کروا لیتے ہو، پھر ملائکہ کے بارے میں کہتے ہو ملائکہ کو سمجھنا محال ہے. پھر سجدہ بھی سمجھنا محال ہے. پھر ملائکہ کا مداخلت جو تدبیر عالم میں ہے وہ بھی محال ہے سمجھنا. اسی طرح شیطان کو آپ ناقابل تسخیر، ایسی طاقت جو نعوذ باللہ اللہ سے بھی زیادہ قوی بنا دیتے ہو، تو پھر شیطان سے بچنا بھی آپ کے لیے محال ہے. اسی طرح جب آپ اس داستان کو یہ کہتے ہو کہ یہ 2 فرد پیدا ہوئے تھے، پھر 2 فرد سے آگے باقی سلسلہ چلا ہے، اگر اس طرح تفسیر کریں گے پھر یہ مشکل قیامت تک حل نہیں ہوگی کہ آدم کے بیٹے بیٹیوں سے جو آگے بچے چلے وہ کیسے ہوئے. وہ بہن بھائی کی شادیاں ہوئیں، جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ ہوئیں، اس وقت جائز تھیں. خوب جو چیزوں کے لیے جائز تھی آج کیوں منع کر دی گئی ہے؟ اس کے اندر قباحت ہے اس کام میں یا نہیں ہے؟ محرم کے ساتھ شادی میں قباحت ہے یا نہیں؟ اگر تھی تو پہلی نسل کے بھی تھی، آج بھی ہے. آج جو منع کیا گیا ہے تو کسی قباحت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، تو وہ قباحت اس وقت نہیں تھی. یہ کبھی حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ یہ دراصل خلقت 2 فرد کی نہیں، انسان کی خلقت کی داستان ہے. آدم انسان خلیفہ ہے زمین پر، اور انسان کی تخلیق قانون خلقت کے تحت آگے بڑھی ہے. جب تک آپ اس داستان کو اس طرح نہیں قبول کریں گے تو یہ سوال آپ کے اپنے ذہن کے پیدا کردہ ہیں. جو اللہ نے حقیقت بیان کیا اس پر ایک بھی سوال نہیں اٹھتا. وہ بالکل روان اور سیدھی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ انسان کی خلقت کی بات ہے. اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ان مراحل سے گزار کے پیدا کیا، اور انہی مراحل سے گزر کے پیدا ہو رہے ہیں. تخلیق تسلسل کے ساتھ جاری ہے. خوب یہ وہ قوانین ہیں، اگر ہم بھی علوم طبیعیات کی طرح محنت کریں، زحمت کریں، کوشش کریں، یہ سماجی قوانین کشف کر کے وہ معاشرہ بنا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین پر انسان اس قسم کے معاشرہ میں زندگی گزارے. خوب اس ضابطے کی روشنی میں جو سماج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے مختلف پہلوؤں کی، وہ بنی اسرائیل ہیں. اور ان کا عنوان ہی قرآن میں تکرار ہوا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یا بنی اسرائیل، ان کو بنی اسرائیل کہا ہے. اب یہاں سے ہی ہمیں بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی تعظیم و تکریم کے طور پر ان کو اس نام سے یاد کیا گیا ہے، بنی اسرائیل. نہ، یہ دراصل ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتنی نعمتیں آپ کو دیں، کتنے انبیاء آپ کے اندر مبعوث کیے، ان نعمتوں کے مصادیق کے طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، سب سے زیادہ کتابیں آسمانی بنی اسرائیل کے اندر نازل ہوئیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو طبقہ زندگی اس نے گزاری، یہ اپنی تمام نسلوں میں آغاز سے لے کر ظہور اسلام تک یہ مومنین کہلانے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے. یعنی ایسی زندگی گزاری کہ یہ نہیں قرآن نے ان کو کہا یا ایھا الذین آمنو. البتہ ایک عنوان دیا ہے یا اہل الکتاب، یہ دوسرا عنوان ہے، انہی کے لیے استعمال ہوا ہے. یا اہل الکتاب یہ بہتر عنوان ہے بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک قبیلہ رہے ہو، آپ ایک جمعیت رہے ہو، ابھی بھی وہی ہو، ابھی بھی بنی اسرائیل ہو، یعنی ابھی بھی اپنے خاندان کے عنوان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے عناوین مقرر کیے تھے، جو آپ کو بننا تھا، یعنی امت بننا تھا، آپ کو ایک ایسی جمعیت بننا تھا، وہ نہیں بنے آپ کسی حصے میں۔ آج جو آپ کی موجودہ صورتحال ہے کہ ابھی بھی آپ بنی اسرائیل ہی ہو، یعنی اسرائیل کی اولاد، بچے، اسرائیل کے بچے۔ اسرائیل، خوب یہ بات مسلم ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب تھا، نام تو ان کا یعقوب تھا جو قرآن نے ذکر کیا ہے، لیکن انہیں بنی اسرائیل کے اندر بھی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور خصوصاً تورات میں انہیں اسی نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ان کے بعد دیگر جو ان کے مقدس کتابیں اور تشریحات آئی ہیں ان کے اندر اسرائیل انہیں کہا گیا ہے۔ عبری لفظ ہے، یہ عربی نہیں ہے، اور مرکب لفظ ہے۔ اسر یا اسرا یا یسرا، ظاہراً درست ہمیں عبری کی نہیں ہے بنیاد معلوم، لیکن جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ یسرا اور ایل، یسرا ایل اللہ کو کہتے ہیں، اور یسرا عبد کو، بندے کو کہتے ہیں۔ یسرائیل یا اسرائیل اس تلفظ کے مطابق اللہ کا بندہ، عبد خدا۔ البتہ جو محرف کتابیں ہیں تورات، ان میں وجہ تسمیہ بہت ہی مضحکہ خیز بیان کیا گیا ہے۔ جیسا اشارہ کیا تھا پہلے کہ اگر ہم قرآن سمجھتے ہوئے قرآن سے باہر چلے جائیں، ہم جیسا کہ عموماً چلے جاتے ہیں، یعنی قرآن پہ موقوف رہنا بہت سخت ہے اہل ایمان کا، اہل علم کا، چونکہ اہل علم کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے، تو قرآن کی بات سمجھتے ہوئے قرآن میں ان کا پابند رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً نکل جاتے ہیں دائیں بائیں، کبھی ادیان میں تورات و انجیل یا ان جیسی کتابوں کی طرف نکل جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کبھی احادیث کی طرف نکل جاتے ہیں، کبھی علوم کی طرف، کبھی فرقوں کی طرف، کبھی اقوال کی طرف۔ تو ہر طرف جب قرآن پڑھتے ہوئے آپ دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، ذہن وہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے، وہ لے کر پھر ہم قرآن میں اس کو شامل کر دیتے ہیں اور بات مخلوط ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں دونوں نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں، اسرائیل البتہ بنی اسرائیل کے نام سے آیا ہے، اور دوسرا ان کا اصل نام ہے یعقوب، اور اسباط یعقوب یا اولاد یعقوب، ان کو آل یعقوب کہا گیا ہے۔ تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ نہیں ہے، اسرائیل یا یسرا جو جس نے غلبہ پا لیا اللہ پر، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ، ان کے کتابوں میں ہے یہ بات کہ یعقوب علیہ السلام کی، یا جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کا جھگڑا ہوا اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ، اور کشتی میں انہوں نے غلبہ پا لیا، گرا لیا اللہ کو، اور اس لیے ان کی شہرت ہوئی کہ یہ وہ توانا نبی ہیں یا فرد ہیں جنہوں نے اللہ کو بھی شکست دے دی، نعوذ باللہ۔ خوب اس طرح کی مضحکہ خیز چیزیں موجود ہیں، اور وہ تفاسیر میں بھی منتقل ہو گئی ہیں، بے شک یہ بتانے کے لیے کہ یہ بےہودہ باتیں بعض لوگوں نے آسمانی مقدس کتابوں کی تفاسیر میں شامل کیے، تحریف کی ہے۔ ظاہر ہے جب قرآن میں اس طرح کی داستان بھی لے آئیں گے آپ، جیسے شیطان نے جب ورغلایا تو شیطان سانپ کی شکل بن کر آیا، اور حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئیں، یہ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ چیزیں، یعنی قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کی، سانپ بن کر آیا اور سانپ نے ان کو ورغلایا، یا حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئیں، یہ کہاں سے داخل ہو گئیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے، تفاسیر میں بھری ہوئی ہیں یہ ساری باتیں کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو اکسایا، پھر حضرت حوا نے آدم کو اکسایا، اور پھر بڑی لمبی ہو جاتی ہے داستان،
جبکہ سرے سے ہی بے بنیاد ہے کہ قرآن نے اصلاً یہ بات کی نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ خود آدم کو ورغلایا شیطان نے، اور اللہ نے حوا کو ایسے ہی پیدا کیا جیسے آدم کو پیدا کیا۔ دونوں کی خلقت ایک طریقے سے ہوئی، دونوں ایک دوسرے کی پسلی سے نہیں بنے۔ لیکن روایات کی طرف آپ جائیں گے تو روایات میں سانپ بھی ہیں، پسلیاں بھی ہیں، اور روایات میں ہر چیز جو قرآن میں نہیں ہے وہ ان روایات کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح قرآن کا سبق مخلوط ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسرائیل کے معنی میں انہوں نے کیا، یعنی اللہ کو پچھاڑنے والا، نہ یہ نہیں ہے معنی۔ قرآن اسرائیل یعنی اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ کہتے ہیں۔ اگر اسرائیل کا معنی کرنا چاہیں تو عبری زبان میں عبداللہ کو عبری بنائیں تو اسرائیل بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں ان کے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے اسماعیل ہیں اور دوسرے اسحاق ہیں، جن دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں حضرت ابراہیم کو دیں، اور پھر اضافی ایک نعمت یہ دی کہ اسحاق کے بعد یہ پوتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیا، یعقوب، اور پھر ان کے 12 بیٹے تھے جن سے آگے اولاد چلی، جن کی داستان قرآن میں بھی ہے، جن میں سے ایک یوسف تھے اور ان کے 11 اور بھائی تھے۔ یہ کس طرح اپنے علاقے سے یعنی کنعان سے، مشرق وسطیٰ سے یہ منتقل ہوئے مصر میں، وہ داستان قرآن میں بھی ہے اور تاریخوں میں بھی مطابقت رکھتی ہے، ملتی جلتی ہے، بعض خصوصیات اس کی مختلف ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام گئے، اس حادثاتی عمل میں پہنچ گئے مصر میں، اور مصر میں جا کر پھر اقتدار و حکومت تک پہنچے، اور جس علاقے میں والدین تھے اور جس علاقے میں بھائی تھے، یہاں قحط ہوا۔ یہ قحط کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کے لیے، تجارت کے لیے مصر گئے، تو وہاں پر پہچان لیا، اور انہوں نے تدبیر کر کے اپنے سارے خاندان کو مصر منتقل کر لیا، اور آخر میں تعارف بھی ہو گیا، کھل گئے ایک دوسرے پر۔ ابتدا میں بھائیوں کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا تھا، لیکن حضرت یوسف نے آخر میں تعارف کروا دیا، اور اس طرح یہ خاندان اس علاقے سے، کنعان سے منتقل ہوا مصر کے اندر، اور پھر متعدد صدیاں انہوں نے وہاں پر گزاری، اور ایک بڑا خاندان بنا۔ 12 بھائی وہاں پر گئے تھے، اور ان 12 بھائیوں کی اولاد ہوئی جو 12 قبیلے بنے، اور یہ 12 قبیلے ایک بہت بڑا خاندان میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر مصر میں ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا حضرت یوسف کی وجہ سے، لیکن یہ عزت احترام اپنا مصر میں زیادہ عرصہ بحال نہیں رکھ سکے، اور اسی فرعونی نظام نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اسیر بنا لیا، اور ذلیل کیا، تذلیل کی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور پھر جب ان کی تذلیل شدت اختیار کر گئی، انتہا کو پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور حضرت موسیٰ کو ان کی نجات کا حکم دیا، اور ان کی نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ دکھایا حضرت موسیٰ کو، اور انہوں نے فرعون کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو لے کر واپس اپنے اصلی علاقے میں، آبائی علاقے میں واپس آ گئے۔ خوب یہ وہی طبقہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے جن سے آگے اولاد پھیلی۔ یہ پہلے مصر میں رہے، پھر اس انقلاب موسوی کے بعد یہ وہاں سے خروج کر کے واپس آ گئے۔ واپس آ کر بھی ان کی پھر زندگی جاری رہی، اور واپس آ کر زیادہ اہم واقعات ان کے رونما ہوئے، اور ان کے اندر انبیاء تسلسل کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور انہوں نے سختیاں دیکھیں، مصر میں بھی دیکھیں، مصر سے واپس آ کر بھی دیکھیں۔ پھر اللہ نے انہیں اوج و عروج عطا کیا حضرت داؤد کے ذریعے،
کہ حضرت داؤد نے طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر قتل کر دیا جالوت کو، اس جابر کو، اور اللہ نے اس کی پاداش میں انہیں حکومت دی، اور انہوں نے بڑی مقتدر حکومت حضرت داؤد نے قائم کی۔ اور پھر حضرت داؤد کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی وہ شاہکار حکومت جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، وہ اقتدار ان کا قائم ہوا، اور اس طرح یہی بنی اسرائیل اوج پر جا پہنچے، ترقی کے لحاظ سے، مادی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں۔ اور جس طرح کسی دن فقیر تھے، گدائی کے لیے مصر گئے تھے، اور پھر مصر میں اسارت بھی دیکھی، واپس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اوج و عروج عطا کیا۔ اب یہی داستان قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد کرو، اپنا ماضی یاد کرو، وہ جو کچھ آپ کو عطا کیا تھا۔ خوب یوں نہیں کہ بنی اسرائیل یہ یاد کریں اور مومنین یاد نہ کریں، نہ، بنی اسرائیل یاد کریں اس عہد کو، اور مومنین ملاحظہ کریں ان کی یادداشت کو، اور ان کی یادگیری کو مومنین نظر میں رکھیں کہ یہ کیا تھے، پھر انہوں نے کیا کیا، اور کیا ان کو عطا ہوا، اور دوبارہ یعنی یہ جو اوج و حزیز، عروج و زوال ان کا ہوا، یہ سمجھو کہ یہ اوج کس راستے سے ان کو ملا اور زوال کس راستے سے ہوا، یہ مقصود ہے بتانا یہاں پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو آپ اے بنی اسرائیل جب ان نعمتوں کو جو ہم نے آپ پر کی ہیں، اس نعمت کو بصورت جامع نعمت تمام نعمتوں کو شامل ہے، کوئی ایک خاص نعمت نہیں ہے مراد، وہ نعمت جو ہم نے آپ پر کی، یعنی وہ عروج جو آپ کو دیا، وہ سب کچھ۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، وہ نعمت تو یاد کرو آپ کو ملی، اور پھر عہد بھی یاد کرو، اور اس عہد کو، نعمت کو یاد کرو اور عہد کو وفا کرو۔ اوف بعہدکم، تو جیسے پہلے آپ نے عہد وفا کیا، ہم نے بھی عہد وفا کیا۔ آپ نے ہمارے ہدایت کے مطابق جب قدم اٹھایا، ہم نے عروج دیا، آپ کو اوج دیا۔ بعد میں آئے گا قرآن کی طرف، اگلی آیات میں آ رہا ہے، آیا 47 میں ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو کہ ہم نے تمام عالمین پر آپ کو برتری دی تھی۔ وہ برتری جس عہد کے ذریعے تھی، اس کو بھی یاد کرو اور اس کو وفا کرو۔ اوف بعہدکم، ہم بھی اپنا عہد وفا کریں گے، ہم بھی پورا کریں گے، یعنی وہی برتری پھر دیں گے آپ کو۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور رہبت، خوف صرف میرا ہو، اللہ کا ہو تمہارے اندر، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اختیار نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد ان کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اب آج بھی آپ دوبارہ اس زوال سے اٹھ کے پھر عروج تک جا سکتے ہو اگر یہ پیروی کرو جو دستورات ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آؤ قرآن پر، اس رسول پر۔ آج جو رہبر آپ کے پاس آئے ہیں، جس طرح پہلے والے رہبر آئے تھے، اور ان کے ساتھ آپ نے ان میں سے جس کے ساتھ آپ نے وفا کی، ہم نے آپ کو عروج دیا، اور جس کے ساتھ آپ نے غدر کیا، غداری کی، آپ کو زوال نصیب ہوا۔ اب ایک نیا مرحلہ آپ ہی کو درپیش ہے، بنی اسرائیل کو، اور آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ نشیب و فراز دونوں دیکھے ہوئے ہیں، عروج و زوال دونوں دیکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو لیے ابھی نہیں ہے یہ سابقہ، ماضی ان کا ایسا نہیں، چونکہ یہ مسلمان نہیں تھے سرے تھے، یہ اہل کتاب نہیں تھے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہی نہیں تھی، باوجود اس کے کہ کعبہ تھا، لیکن یہ مشرک تھے، آپ اہل کتاب تھے، ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ اب آپ کی داستان دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو ہم نے یہ سب کچھ دیا، اب دوبارہ پھر آپ کے سامنے وہی سلسلہ ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے، یعنی پھر نبی بھیجا ہے، پھر ایک کتاب بھیجی ہے، پھر ہدایت کا راستہ آپ کو دکھایا ہے، اور اس
یہ نبی جو آئے ہیں، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا، اس کی آپ ایمان لے ہو، یہ مصدقا لما معاکم، یہ تمہاری اوپر اترنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، پہلے کافر مت بنو، اول کافر مت بنو اس کے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس دین کے بدلے میں، میری آیات کے بدلے میں تجارت نہ کرو، ثمن قلیل نہ لو۔ وإیایا فاتقون، اور صرف مجھ سے، میرے ذریعے سے حفاظت کرو، تقوی اختیار کرو آپ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ یہ ایک یعنی سمجھیں کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ ماضی یاد دلا کے دوبارہ ایک نئے عہد کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ پہلے آپ کو ملا وہ یاد کرو، اور اب دوبارہ اس سے برتر مرحلہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو مان لو آپ، کہ ان کی تشریح انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ۔